کیا اپنے اسکولس کے بارے میں وہ نہیں جانتے ہیں. فیمیل اسٹوڈنٹس کتنے آ رہے ہیں اب. اور ٹیچرس ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پہلے پرائیویٹ اسکولس میں ایڈمیشن کراتے ہیں. آواز دی وائس کے پوڈ کاسٹ میں آپ کا خوش آمدید ہے. آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے اس سے ہماری سوسائٹی بالکل جڑی ہوئی ہے اور ہمارے بچے پیرنٹس سب اس ٹاپک سے انٹر لنک ہے اور اس کے بغیر ہماری سوسائٹی ادھوری ہے. میں بات کر رہا ہوں ایجوکیشن کی اور ہمارے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جاوید جواد جو پیشے سے ایک استاد ہیں. جاوید صاحب بہت بہت شکریہ آپ یہاں پہ آئے اور ہماری جو ہے انویٹیشن کو قبول کیا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اس کے لیے آپ کا اور آپ کی اس تنظیم کا جو آواز دا وائس ہے اس کا بھی شکریہ. جی جاوید صاحب دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ جاوید صاحب نے ایجوکیشن فیلڈ میں کیا کچھ کیا ہے. جی لیکن آپ سے ہم سننا چاہیں گے کہ جاوید صاحب آتے کہاں سے ہیں اور واٹ میکس ہم ڈفرینٹ. اصل میں کشمیر میں بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ ہے وہاں ایک گاؤں ہے اس کو کلوسا کہتے ہیں اسی گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں. تو میری سکولنگ سرکاری اسکولوں میں ہوئی ہے. بچپن سے ایک شوق تھا استاد بننے کا یا جرنلسٹ بننے کا صحافی بننے کا. اس کی ایک وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ میرے والد مرحوم وہ اکثر گھر اخبارات لے کر آتے تھے. تب بہت ہی معروف اخبار ہوا کرتا تھا روزنامہ آفتاب اور سری نگر ٹائمز. اسی کے علاوہ دلی سے بھی ایک اخبار آتا تھا شاہد صدیقی ان کے ایڈیٹر تھے نئی دنیا اس کا نام تھا. تو اس کا ایک اثر رہا مجھے. تو اس کی وجہ سے یہ شوق میرے اندر پیدا ہوئے تھے کہ میں ٹیچر بنوں گا یا میں جرنلسٹ بنوں گا. تو پوسٹ گریجویشن میں نے کشمیر یونیورسٹی میں صحافت میں کی ہے لیکن اس کے بعد ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آیا ہوں. تو یہاں سے میری شروعات ہوئی ہے. 1997 میں بیسک ٹیچر میری تقرری ہوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. سری نگر سے بانڈی پورہ دور ہے اور فارفلنگ ایریا بھی کہا جاتا ہے. تو کب آپ نے شروعات کی وہاں ایز اے ٹیچر اور کیا کچھ بدلا ہے آج تک؟ سپٹمبر 1997 میں نے بیسک ٹیچر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جوائن کیا. شروعات میں اسکولوں میں بہت رول ہوا کرتا تھا. جس اسکول میں میری پہلی تقرری ہوئی بنکوٹ بانڈی پورہ میں وہاں 400 بچے تھے. لیکن آج ایسا اسکول کوئی آپ کو نہیں ملے گا جہاں اتنے سارے بچے ہوں گے کسی مڈل اسکول میں. شاذ و نادر کوئی ایسا اسکول ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو بچے ہوا کرتے تھے اسکولوں میں بہت زیادہ اب اتنا اسکولوں میں اتنے زیادہ بچے نہیں ہوتے ہیں. یہ آپ گورنمنٹ اسکولس کی جی گورنمنٹ اسکولس کی بات کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تب کسی ایک علاقے میں اسکول ہوتا تھا تو جو ارد گرد کے جو گاؤں ہوتے تھے سبھی بچے ان اسکولوں میں جاتے تھے. لیکن جو سروا شکشا ابھیان جو شروع ہوا تھا اس کی وجہ سے کہ ہر ایک گلی محلے میں اب اسکول ہیں تو اس کی وجہ سے اسکولوں میں جو رول کم ہو گیا ہے. تو ایک تبدیلی تو یہ آئی. دوسری تبدیلی یہ ہے کہ تب انفراسٹرکچر اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے اسکولوں کا. اسکولوں میں اتنی سویدھائیں یا اتنی فیسلٹیز نہیں ہوا کرتی تھی جتنی آج ہیں. ہاں ایسے بھی ابھی کچھ اسکولز ہیں جہاں ابھی تک وہ فیسلٹیز نہیں آئی ہے لیکن بہت زیادہ فیسلٹیز اویلیبل ہے اس وقت اسکولوں میں. پانی ہے یا اسی طرح بلڈنگ جو ہے بہت اچھی بلڈنگ ہے یا لیبارٹریز ہے لائبریریز ہیں. تو یہ چینج آیا ہے بہت ساری چینج آئی ہے. جاوید صاحب نے جب انفراسٹرکچر کی بات کی تو کس کلاس روم کو آپ ماڈرن کلاس روم مانتے ہیں اور کیا آپ کی بانڈی پورہ میں ویسے کلاس رومز ہیں اسکولس میں؟ نہیں آج تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو جہاں ٹیکنالوجی ہوگی جس کلاس روم میں ٹیکنالوجی ہوگی تو وہ ماڈرن کلاس روم ہی کہلائے گا. ہاں ضرور ہے جو بھی آج کل ہمارے اسکولز ہیں وہاں اسمارٹ بورڈس آ رہے ہیں بہت ساری اسکولوں میں. وہ اٹل ٹنکرنگ لیبس ہیں بڑی بڑی لیب سوفیسٹیکیٹڈ لیبس ہے. ہاں بہت ساری اسکولوں میں جدید سہولیات میسر ہیں تو وہ جدید کلاس روم ہے. تو ان کی ابھی سبھی اسکولوں میں تو نہیں ہے لیکن کوشش ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے کہ سبھی اسکولز کو اس دائرے میں لایا جائے. بیفور موونگ ٹو دا پوڈ کاسٹ آپ نے ابھی اپنے ایک آنسر میں کہا کہ رول کم ہوا ہے. جی ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ فیسلٹیز دے رہا ہے گورنمنٹ. جی تو یہ رول کیوں کم ہو رہا ہے اگر فیسلٹیز گورنمنٹ پرووائڈ بھی کر رہا ہے؟ اس رول کم ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسکول بہت سارے بن گئے ہیں. جیسے ایک میرا گاؤں ہے وہاں ایک مڈل اسکول ہوا کرتا تھا لیکن اب وہاں 2 مڈل اسکول ہیں پرائمری اسکول بھی ہیں. تو صرف میرے گاؤں کے ہی بچے اس اسکول میں نہیں پڑھتے تھے جب میں اس مڈل اسکول میں پڑھتا تھا. ہمارے جو ارد گرد کے بہت سارے گاؤں تھے ان کے بچے بھی وہاں آتے تھے. اب ان سبھی گاؤں میں اپنا اپنا مڈل اسکول ہے. ایک کارن یہ ہے. دوسرا کارن یہ ہے کہ اب رجحان بڑھ گیا ہے. بہت سارے لوگ اب پریفر کر رہے ہیں چونکہ پرچیزنگ پاور لوگوں کا بڑھ گیا ہے. اب بہت سارے لوگ یہ پسند کرتے
کرتے ہیں کہ بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں لے جانا ہے. تو یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے, لیکن جو مین کارن جو ہے وہ وہی ہے کہ اب ہر ایک گاؤں میں ایک اسکول بنا ہوا ہے, تو اس وجہ سے رول کم ہوا ہے. کافی سارے پیرنٹس یہ سوچتے ہوں گے کہ دیکھیے ہم تھوڑا سا مطلب ادھر ادھر مزدوری کر کے بچوں کو پرائیویٹ اسکول بھیجیں گے, ٹھیک ہے, تو جو گورنمنٹ اسکول ہے اس میں بھی کوالیفائڈ ٹیچرس ہوتے ہیں. میں جاننا چاہوں گا یہ جو اسٹوڈنٹ ہے جو وہاں ایڈمٹ ہوتا ہے, جس کا ایڈمیشن ہوتا ہے, کیا کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے گورنمنٹ فرام دا ایڈمیشن ٹو ہز اسٹڈی؟ تو اتنی زیادہ فیسلٹیز ہے تو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. جیسے پہلا جو ایڈمیشن ہوتا ہے بغیر کسی فیس کے ہے, کوئی ایڈمیشن فیس نہیں, کوئی ڈونیشن نہیں, کوئی کسی بھی قسم کا کوئی فی نہیں ہے. ایک دوسری بات, اس کے بعد اسکول میں جب آپ آتے ہیں آپ کو وہاں کھانا مفت ملتا ہے MDM کے ذریعے, بالکل مفت کھانا ملتا ہے, جن کو اچھا کھانا ملتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو بکس بھی اسکول سے ہی مفت ملتی ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کو یونیفارم بھی اسکول ہی دیتا ہے. تو یہ جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں ایک طالب علم کے لیے, وہ سبھی گورنمنٹ کی طرف سے مفت ملتی ہے. تو اس لیے یہ تو سب سے بڑی سہولیات ہے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں, جو میں پیرنٹس سے گزارش کرنا چاہوں گا, یہ جو گورنمنٹ اسکول ہے یہ آپ کی گھروں کے بالکل قریب ہے, آپ کی اپنی بستی میں ہے. آپ کو کوئی گاڑی میں یا کوئی ایسا فیس نہیں دینا پڑتا ہے کہ آپ کو بچوں کو گاڑی میں بھیجنا پڑے گا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں, دوسری یہ کہ بچوں کا وقت ضائع ہوتا ہے. گھنٹوں بچے گاڑیوں میں سفر ادھر ادھر کرتے ہیں, اس میں وہ چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں جنہیں نیند کی ضرورت ہوتی ہے, جنہیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں ان کو دور دراز کے اسکولوں میں, پرائیویٹ اسکول میں بھیجتے ہیں گاڑیوں کے ذریعے, تو اس سے ان کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے. جی جاوید جواد صاحب, دیکھیے آپ 1997 سے 2026 آج چل رہا ہے. جی بالکل. کوئی ایسی اسٹوری آپ نے انکاؤنٹر کی کسی ایسے بچے کی جو آپ کے پاس تو ایڈمیشن کے لیے آیا, پھر ایک ایسے انسپائرنگ اسٹوری بن گیا جو آپ شیئر کرنا چاہو گے؟ بہت سارے بچے ہیں. اب میں کتنی کہانیاں آپ کو سناؤں, لیکن جو مجھے لگتا ہے یہ 2018 میں اناگام میں گیا, تو وہاں ایک بچہ تھا, حال ہی میں وہ میٹرک میں پاس ہو گیا, تو اس کی وہ جو مقامی میڈیا میں اس میں کوئی کہانی آ گئی. وہ بچہ جب 4th اسٹینڈرڈ میں تھا تو اس کے دونوں پیرنٹس اس دنیا سے چلے گئے, ان کی وفات پا گئے. جی, تو اس کا زبردست اس کی سائیکالوجی پر, اس کی نفسیات پر بہت زیادہ اثر پڑا. تو جو بھی لوگ وہاں تھے, ایون کچھ اساتذہ بھی کہتے تھے یہ بیچارہ اب ختم ہو گیا, اور ہوتا بھی تھا. وہ اسکول نہیں آتا تھا یا گم سم رہتا تھا کلاس میں. تو ویسے اس وقت میں ہیڈ ماسٹر وہاں تھا, تو میرے لیے ایک چیلنج تھا, اور اندر سے بھی ایک وہ ہوتی ہے انسان کو کہ مجھے لگا کہ یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی میں مدد اس اسٹیج پہ کروں. تو میں نے کیا کیا, میں نے اس سے پیار دیا, بہت زیادہ پیار دیا. میں روز جاتا تھا, سب سے پہلے اسکول میں اسی کو ڈھونڈتا تھا. تو لوگ کہتے تھے یا بچے اس پہ ہنستے تھے وغیرہ, کیونکہ اس میں کچھ ڈیفیشنسیز بھی تھی, اسپیکنگ ڈیفیشنسیز اس کی تھی. تو میں کیا کرتا تھا, میں جب اس کو زیادہ توجہ دیتا تھا تو باقی بچوں کو بھی لگا کہ یہ کوئی اسپیشل بچہ ہے. تو میں نے اس کو بہت انسپائر کیا, اس کو بہت کوشش کی کہ آپ بہت اچھے ہو, آپ بہت کچھ کر سکتے ہو. اگر جب وہ ریڈنگ رائٹنگ یا پڑھنے میں بہت کمزور تھا, اس کے لیے ہم نے اسپیشل وہاں جو ٹیچرز تھے, خاص کر فیمیل ٹیچرز جو تھی, وہ اس کی کلاس لیتے تھے, اس کی جو لرننگ ڈیفیشنسیز تھی اس پہ کام کیا. لیکن میں کیا کرتا تھا, میں اس کو پیار دے رہا تھا, اس کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ آپ زندگی میں کچھ نہ کچھ کرو گے. تو اگر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میری سب سے بڑی کامیابی کیا ہے, میں اسی کو کہوں گا, کیونکہ 4تھی سے 8ویں تک کیا ہوا, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا, وہ اسکول میں سب سے ایکٹیو اسٹوڈنٹ بن گیا. ہمارے اسکول کا رول بہت بڑا تھا, اس کی وجہ سے ہمیں ٹینٹ لگانا پڑا, تو وہ فکس کرتا تھا صبح ٹینٹ کو, شام کو نکالتا تھا. مجھے بہت خوشی ہوتی تھی, کیونکہ ایک تصور اس کے بارے میں ہو گیا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر پائے گا, شاید یہ کل بھیک مانگنے پر مجبور ہوگا. لیکن اللہ کا کرم ہے, اس سال اس نے میٹرک کا ایگزام پاس کیا اور وہ 3rd ڈویژن میں کیا. ابھی اس کی لرننگ ڈیفیشنسیز ہیں, لیکن ایک تو اس کو مل گئی کہ مجھے زندگی میں کچھ کرنا ہے, ایک دشا اس کو مل گئی, یا اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ مجھے زندگی میں آگے جانا ہے. تو یہ کہانی میرے دل کے بہت قریب ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ رول کم ہوا ہے گورنمنٹ اسکولس میں, اس میں پیرنٹس اور ٹیچرس ان کا میل کتنا ضروری ہے؟ بہت زیادہ ہے. دیکھیے, میں بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں, آج بھی کہوں گا کہ جو بھی جہاں کہیں بھی کوئی گورنمنٹ اسکول ہے, وہاں جو پیرنٹس ہیں ان کو ان اسکولوں کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ بہت کچھ مس کر رہے ہیں. ایک تو جب وہ پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو ایک تو ان پہ دباؤ پڑتا ہے فائنانشل,
بہت سارے پیرنٹس نہیں افورڈ کر پاتے ہیں، ادھر سے کرتے ہیں بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں، جبکہ وہاں گورنمنٹ نے فیسلٹی رکھی ہے اپنے ہی گاؤں میں. تو کیا کرنا ہے کہ جو گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کو 5-8 جو آدمی مل کر اگر وہ کوئی کمیٹی بنائیں اور اسکول پر نظر گزر رکھیں، اپنے بچوں کو وہاں رکھیں، اور اس کے بعد وہ ٹیچرز سے وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی پروگریس دکھاؤ. ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مجھے کیا پریشانی ہے، اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں پرائیویٹ اسکول میں ڈالتے ہیں، مسئلہ ختم. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو ہمارے اسکول ہیں وہ سفر ہو جاتے ہیں، کیونکہ نظر گزر کرنے والا ان پہ کوئی نہیں رہتا ہے. کیونکہ جو لوگ سوچنے سمجھنے والے ہیں، جو اپنے بچوں کو چاہتے ہیں، کیا جن کے پاس سمجھ ہے، سوچ ہے کہ مجھے بچے کی تعلیم پر توجہ دینی ہے، تو جب وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں تو ہماری جو سرکاری اسکول ہے وہ سماجی سطح پر نیگلیکٹ ہوتے ہیں. ہم نے جہاں تک کشمیر کے اسکولز کے متعلق ریسرچ کیا ہے تو جی سننے میں یہ آتا ہے کہ جو گورنمنٹ ٹیچرس ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پہلے پرائیویٹ اسکولز میں ایڈمیشن کراتے ہیں، پھر جا کے مطلب اگر وہ کچھ بھی کہیں گے تو وہ میٹر نہیں کرتا ہے. بالکل. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ پہلے میں خود کنفیس کرتا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھایا ہے 10th تک، اس کے بعد وہ ہائر سیکنڈری میں، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری میں. اس کے بہت سارے ایشوز ہیں، سلیبس کا ایشو ہے. جیسے ہمارے جب پہلے دور میں اردو میڈیم ہوا کرتا تھا تو لوگ پریفر کرتے تھے انگلش میڈیم میں بچوں کو پڑھانا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ڈیمانڈ ہے اس وقت انگریزی کی، انگلش کی، تو اس لیے وہاں بھیجتے تھے. دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، یہ جو سرکاری ٹیچرز یا سرکاری اسکولوں کا جو سماج میں ایک اثر ہوا ہے کہ یہاں شاید وہ اتنی اچھی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، تو ایک ٹرینڈ بن گئی ہے. اس کا اثر ہے سرکاری اسکولوں پر. یہ ہماری ذمہ داری ہے بیسک ٹیچر کہ ہم اس مائنڈ سیٹ کو بدلیں، اس ٹرینڈ کو کیسے بدل سکتے ہیں اس کو جیسے میں آپ کو اپنی مثال دوں گا. میری جب بہجت ہیڈ میں گرلز مڈل اسکول اوناگاہ میری ٹرانسفر ہو گئی، تو جب میں وہاں گیا تو پہلا جو میں نے دیکھا وہ انفراسٹرکچر اتنا خراب تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو دوسری بات یہ تھی جو ہمارے ٹیچرز تھے وہ بہت ڈیموٹیویٹڈ تھے. رول کیا تھا، 110 تھا. میں نے کیا کیا، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ آپ اپنے بچے کو یہاں لاؤ، کیونکہ جب میں نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا تھا تو اندر سے مجھے لگتا تھا کہ یہ مورلی ٹھیک نہیں کر پائیں. میں نے کوشش کی کہ جو اندر کا سسٹم ہے اسکول کا اس کو بدلنے کی، تو ودن 2 years اس کا رول ڈبل ہو گیا، 100% انکریز ہوا، جس کی بنا پر مجھے پھر بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ملا UT لیول پر 2021 میں. تو چینج آ سکتی ہے اگر آپ کے اندر پیشن ہے، اگر آپ چاہتے ہیں. آج میں یہاں ہوں، دلی میں ہوں، یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ جب میں نے کام کیا اس کو ریکگنائز کیا گورنمنٹ نے اور مجھے دلی بلایا یہاں ایک کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے. تو جاوید صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، زڈیوز جو ہوتے ہیں یا CEO جو ہوتے ہیں، جو ڈسٹرکٹ کے مالک ہوتے ہیں، جب وہ ایک پرائیویٹ اسکول پہ چھاپا مار سکتے ہیں، ان کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، کیا اپنے اسکولز کے بارے میں وہ نہیں جانتے ہیں، یا کیا چیزیں ان کو مطلب ان کو واٹ سٹاپس دیم؟ ایک جو میں آنیسٹلی کہوں گا، اصل میں فنڈز کی کمی ہے؟ نہیں، فنڈز کی کمی نہیں ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ اونرشپ کی کمی ہے. اونر کوئی نہیں ہے. جیسے میں ویسے ٹیچر ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ سرکاری اسکول ہے، یہ میرا اسکول نہیں ہے. اسی طرح جو کوئی بھی اس سے اسٹیک ہولڈر ہے، جیسے پیرنٹ ہے، اس کو بھی لگتا ہے سرکار کا کام ہے. جب مجھے لگے گا کہ یہ میرا اسکول ہے، یہ ہمارا اسکول ہے، جب تک نہ ہم یہ سوچیں ہمارا، ہم جوائنٹلی سوچیں، تب تک چینج نہیں آ سکتی. کوئی کسی بھی سطح پہ، چاہے زڈیو ہو، چاہے پرنسپل ہو، چاہے CEO ہو، چاہے ٹیچر ہو، شروعات تو ٹیچر سے ہی ہوتی ہے. تو اسی طرح پیرنٹ کو بھی سوچنا ہے کہ یہ ہمارا اسکول ہے، یہ گورنمنٹ کا اسکول نہیں ہے. اس مائنڈ سیٹ کو جب تک ہم چینج نہ کریں تو مجھے نہیں لگتا ہے کوئی چینج آنے والی ہو. ایک رفلی اگر ہم دیکھیں گے کہ ایک بچے کے اوپر ایک سال میں گورنمنٹ کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے؟ ایسے میں نے جو پڑھا ہے، اب یہ صحیح ہے غلط کہتے ہیں، 17,000 خرچ ہوتے ہیں ایک بچے پر. I don't know it is correct or incorrect، لیکن بہت پیسہ خرچ اچھی ہوتا ہے. خاصی سیلری بھی ٹیچرز کی بالکل ہوتی ہے؟ بہت اچھی ہے، ہینڈسم سیلری ملتی ہے، بڑھیا سیلری ملتی ہے، بہت اچھی سیلری ملتی ہے. جاوید صاحب کچھ ایسی کہانی جو آپ کے ساتھ جڑی ہو ایجوکیشن کے اوپر، تو بیفور وی ول وائنڈ اپ دس پوڈ کاسٹ ہم آپ سے سننا چاہیں گے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ واٹ میکس جاوید صاحب ڈفرینٹ، تھوڑا سا ہمیں بریف کریں، اس کے بعد ہم اپنے پاس. آج ہی میں آپ کو بتاؤں گا، کل جب میں بیٹھا تھا ہاسٹل میں، جب ہم واپس آئے کانفرنس سے، تو مجھے ایک کال آ گئی. وہ ایک میری اسٹوڈنٹ رہے ہیں، گریز کے اصل میں تعلق رکھتے ہیں وہ. تو جب میری پہلی پوسٹنگ ہوئی بندکوٹ میں، وہ وہاں اسٹوڈنٹ تھے.
تو مجھے اس وقت یاد آ گیا کہ وہ 7ویں جماعت میں اس وقت تھے، تو وہ گریز جا رہے تھے، تو میں نے ان سے اس وقت کہا کہ آج آپ جا رہے ہیں، وہاں سے آ کر آپ مجھے پوری کہانی سنائیں گے، لکھ کر آپ لائیں گے کہ آپ نے جو سفر کیا، کیا کیا دیکھا، کیسے دیکھا، کون کی مشکلات آپ کو پیش آئی۔ تو کل جب اس نے مجھے فون کیا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ مجھے مبارکباد دے رہے تھے کہ سر آپ کو ایوارڈ ملا ہے، اس کو تو اس لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ ویسے ٹیچر، مجھے پتہ نہیں ہے وہ جو آپ نے شاید وہ کہانی پڑھی ہوگی یا وہ پوئم تھی اینڈ ایرو اینڈ اے سانگ، تو جو یہ ٹیچر ہوتا ہے اس کے اثرات بہت دور دور تک ہوتے ہیں۔ مجھے جب میں کہیں جاتا ہوں، کسی بھی دفتر میں جاتا ہوں، تو بچے کھڑے، وہاں جو ملازم ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا ہے، سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے یاد بھی نہیں ہوتا ہے، اور مجھے بہت فخر ہے کہ میں نے ویسے ٹیچر کام کیا اور اب بھی کر رہا ہوں۔ تو ٹیچر کا سوسائٹی پر بہت زیادہ اثر ہے۔ اگر آپ کام کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ سوسائٹی آپ کو عزت دے گی، آپ کو اکرام کرے گی، تو اور اس کے علاوہ یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ کا اپنا دل مطمئن رہتا ہے، آپ کے بچے بھی مطمئن رہتے ہیں کہ ہمارے والد نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ جاوید جواد صاحب ایوارڈ وننگ ٹیچر ہیں۔ آخری 2 سوال میرے ذہن میں ابھی آ گئے اور میں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ہمیں پھر یہ وقت نہیں ملے گا۔ پہلا، یو ہیو ڈیکیڈس آف ایکسپیرینس ان ٹیچنگ، فیمیل اسٹوڈنٹس کتنے آ رہے ہیں اب؟ کیا 1997 سے 2026 تک فیمیل اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن میں بڑھاوا آیا ہے کہ گھٹ رہا ہے؟ جس اسکول میں اس وقت ہوں، جب میں نے وہاں جوائن کیا اسی سال 2025 سپٹمبر میں، تو وہاں رول تھا 105 گرلز تھی۔ تو جہاں اس سے پہلے میں تھا گرلز مڈل اسکول نگام، نام اس کا ہے، لیکن بوائز بھی ہیں وہاں، گرلز بھی، وہاں بھی میجورٹی گرلز تھی۔ تو گرلز کا رجحان، اب تو ہر پیرنٹ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو، اپنی لڑکی کو پڑھائیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ گرلز بھی بہت زیادہ اس میں آگے جا رہی ہے۔ جیسے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میرا جرنلزم سے بیک گراؤنڈ رہا ہے اور کتابیں پڑھنے کا مجھے بھی شوق ہے، تو میں ہر مہینے سری نگر جاتا ہوں، وہاں سے میں میگزین اپنی جیب سے لاتا ہوں اور بچوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ 10 کاپیاں جو اردو کی دنیا، بچوں کی دنیا چھپتی، بچوں کا میگزین آتا ہے، اسی طرح ٹیل می ہوا ایک میگزین آتا ہے ہندو گروپ کی طرف سے غالباً۔ تو میں سری نگر ہر مہینے جاتا ہوں اور بچوں میں تقسیم کرتا ہوں، اور اس میں سب سے زیادہ دلچسپی گرلز لیتی ہے، اور زیادہ تر گرلز کو دیتا ہوں کیونکہ وہی زیادہ پڑھنے میں دلچسپی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اب کیا ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ سکولز ہو یا گورنمنٹ سکولز ہیں، انہوں نے ایک فیس بک پیج یا یوٹیوب پہ ایک چینل کریٹ کر کے وہاں پہ بچوں کو اسکرپٹڈ ویڈیوز بنا کے ان پہ ڈالتے ہیں، اور پیرنٹس بیچارے ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے کسی نے انگریزی میں 2-4 شبد کیا بول دیے تو بس ہمارا کام ہو گیا۔ کس طرح سے وہ ڈیسیو کرتا ہے، اور کیا کچھ چاہیے، کیا سوشل میڈیا کس طرح سے بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اس چیز کو آپ دیکھتے ہیں؟ آپ نے بہت اہم ایشو کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیے، ہمارے پاس ایک سوشل میڈیا ایک بہت بڑا اوزار کہیں یا ہتھیار کہیں، ویپن کہیں، اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ہم اس کو جیسے ہم چاقو کو کسی کو کل کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا سرجری میں کسی کی جان بچانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو جب میں یہاں پر آیا ہوں، اس کا ایک وجہ اس کی سوشل میڈیا بھی ہے۔ میں نے جو کوئی بھی اسکول میں ایکٹیویٹی کی، اس کو سوشل میڈیا پر میں نے، پھر تنقید بھی ہوتی تھی بہت سارے لوگ، پھر میں ایک بار میں نے سوچا کہ میں بند ہی کروں، لیکن پھر کچھ لوگوں نے دلاسا دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو فالو کر رہے ہیں۔ ایک پرائیویٹ اسکول کے مالک ہیں سری نگر میں، انہوں نے مجھے میسیج بھیجی آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی آپ کے جو پروگرامز ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو ایک فائدہ یہ ہوا کہ ٹرانسپیرنسی آ گئی، میں جب اپنی کسی چیز کو سوسائٹی کے سامنے لاتا ہوں تو اس میں کوشچن بھی آ سکتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ جو میں اچھا کام کرتا ہوں اس کے فالوورس اور بن جاتے ہیں، اور بھی اس طرح لوگ فالو کرتے ہیں۔ لیکن دھوکہ بازی جو ہوتے ہیں نا، بہت سارے بچوں کو، جیسے یہ آپ نے کہا، ہاں بالکل وہ بناتے ہیں، اس سے لوگ ڈسیو بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے آج کل۔ ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ آتی ہے جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور اس کا خمیازہ پھر انوسنٹ والدین کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو میری گزارش بھی یہ رہے گی کہ ہمیں اس سوشل میڈیا کو اس کے جھانسے میں کسی کو نہیں لانا چاہیے، جھانسا دے کر پھنسا کر کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں اس سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہماری سوسائٹی بہتر ہو سکے۔ بانڈی پورہ جس کے بارے میں علم ادب اور آپ فیمسلی کہا گیا ہے، اور آپ وہاں کی عوام بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، کوئی میسج فرام دا اسٹوڈیوز دلی سے براہ راست؟ دیکھیے، 2010 میں غالباً بانڈی پورہ میں بوائز ہائی اسکول باغ بہت ہی مشہور اسکول ہے، میں نے وہاں پڑھا اور ویسے ٹیچر ڈیوٹی بھی دی ہے۔ وہاں سے ایک میگزین نکالتے تھے، روشنی،
تو 2010 میں میں نے اس میں ایک آرٹیکل لکھا، اس میں نے لکھا کہ جو ہم جس کے لیے بانڈی پورہ مشہور ہے اب نہیں رہا ہے. ایجوکیشن میں ہم اس وقت لویسٹ ہیں سب سے. جو حال ہی میں پرکھ کے نام پر ایک سروے ہوئی ہے نیشنل لیول پہ، بانڈی پورہ تمام ڈسٹرکٹس میں سب سے آخر پر ہے. اس کے بعد علم کی بات تھی. جب آپ آب کی بات کریں گے تو وہاں جو ندی نالے سوکھ رہے ہیں، وولر بہت سوکھ چکا ہے، اور جو باقی ندی نالے گندی نالیوں میں تبدیل ہو گئے ہیں. علم، ادب اور آب. ادب کی تو میں بات نہیں کر سکتا ہوں، تو یہ تو باہر والے ہی بتا سکتے ہیں کہ ادب ان کا رہا ہے کہ نہیں رہا ہے. جی، تو میری میسیج یہ ہوگی بانڈی پورہ کے عوام سے، ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں تاکہ وہ جو علم کے لیے ہم مشہور تھے وہ علم پھر واپس آئے، اور جو ندی نالے ہمارے ہیں ان کی ہم دیکھ ریکھ کریں. اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو فیسلٹیز دے رہے ہیں، بس آپ کو کرنا کیا ہے، اپنے بچوں کو لے کے آئیں، ایڈمیشن کریں اور نظر گزر ہم خیال رکھیں گے. جی بالکل بالکل. یہ تھے جاوید جواد صاحب جو ایک ایوارڈ وننگ ٹیچر ہیں. آپ کو بہت بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے. آپ سے کسی اور پوڈ کاسٹ میں بات چیت ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.